السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، آج میں آپ حضرات کو ایک ایسی حدیث سنانے والا ہوں جسے آپ سن لیں گے تو آپ گناہ کرنا چھوڑ دیں گے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 5 خطرناک گناہ جس قوم میں عام ہو جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس قوم میں 5 طرح کے عذاب میں ملوث کر دیتے ہیں، 5 طرح کے عذاب اس پر نازل کر دیتے ہیں۔ وہ 5 گناہ کیا ہے؟ نمبر 1، وعدہ خلافی کرنا، وعدہ کو توڑنا۔ آج ہمارے معاشرے میں اور ہماری قوم میں یہ گناہ عام ہو چکی ہے۔ آج ہر شخص وعدہ خلافی کر رہا ہے، ہر شخص وعدے کو توڑ رہا ہے۔ مثال کے طور پر یوں سمجھ لیجئے کہ اگر کوئی شخص کسی شخص سے قرض لیا اور قرض واپس کرنے کا ٹائم بھی ہو گیا، اس کے پاس پیسے بھی ہے کہ قرض کو لوٹا دے، واپس کر دے، لیکن پھر وہ ٹال مٹول کرتا ہے کہ ہاں کل واپس کر دیں گے، ہاں میں فلاں دن آپ کو دے دوں گا، فلاں مہینے میں آپ کو دے دوں گا، اور فلاں تاریخ کو آپ کو دے دوں گا، ہاں میں ابھی فون پہ کر دے رہا ہوں، نمبر بتا دیجئے۔ اس طرح سے ٹال مٹول کرتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس قوم میں وعدہ خلافی عام ہو جائے، وعدہ کو توڑنا عام ہو جائے، تو اللہ تبارک و تعالی اس پر دشمن کو مسلط کر دیتے ہیں، اس قوم پر دشمن کو حاوی کر دیتے ہیں، غالب کر دیتے ہیں۔ آج ایسا ہی ہو رہا ہے، آج کے زمانے میں ایسا ہی ہو رہا ہے۔ کیا دشمن ہم پر حاوی نہیں ہے؟ کیا دشمن ہم پر غالب نہیں ہے؟ کیا دشمن ہم پر مسلط نہیں ہے؟ دشمن ہم پر حاکم نہیں بنا ہوا ہے؟ یہی وجہ ہے کہ ہم وعدہ خلافی کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی ہم پر عذاب بھیج دیتے ہیں۔ نمبر 2، جس قوم میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو قوم کتاب اللہ کو چھوڑ کر دوسری قوانین کی بنیاد پر فیصلہ کرے۔ آج ہمارے زمانے میں یوں ہی ہو رہا ہے، اور یہ بات بھی عام ہو چکی ہے، یہ گناہ بھی عام ہو چکی ہے۔ ہر جگہ میں دیکھا جاتا ہے جہاں فیصلے کرتے ہیں لوگ تو وہ دنیاوی قوانین کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں اور دوسرے قوانین کی بنیاد پر فیصلہ سناتے ہیں۔ آج دیکھا جاتا ہے کہ مسلمانوں کا جو فیصلہ ہوتا ہے وہ تھانے میں ہوتا ہے، وہ کورٹ کچہری میں ہوتا ہے، اور ایسے جگہ میں ہوتا ہے جہاں آپ کو حق فیصلہ مل ہی نہیں سکتا ہے۔ حالانکہ ہمیں چاہیے تو یہ تھا کہ ہمارا فیصلہ ایسے لوگ کرے جو پڑھے لکھے ہو، دین سے ان کا تعلق ہو، قرآن سے ان کا تعلق ہو، اور ہمارے پاس فیصلہ کرنے کے لیے قرآن موجود ہے، ہمارے پاس فیصلے کے لیے حدیث موجود ہے، ہمارے پاس علماء موجود ہے، ہمارے پاس مفتیان کرام موجود ہے، پھر بھی ہمارا فیصلہ غیروں کے یہاں جا رہا ہے۔ آج تھانے میں لسٹ اٹھا کر دیکھ لیجئے، مسلمانوں سے زیادہ، غیروں سے زیادہ مسلمانوں کا وہاں لسٹ پڑا ہوا ہے، فیصلہ ہونا ہے، ان کا تاریخ پر تاریخ مل رہی ہے، مسلمانوں کا فیصلہ غیروں کے پاس جا رہا ہے۔ حالانکہ ہمارے پاس مسلم پرسنل لا ہے، ہمارے پاس اپنا قانون ہے، ہمارے پاس فیصلہ کرنے والا علماء ہے، پھر بھی ہمارا فیصلہ غیروں کے پاس جا رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو قوم قرآن کو چھوڑ کر دوسرے قوانین کے مطابق فیصلہ کرے تو اللہ تبارک و تعالی اس قوم کو فقر میں مبتلا کر دیتے ہیں، تنگ دستی میں مبتلا کر دیتے ہیں، محتاجی میں مبتلا کر دیتے ہیں، اور فائنینشل پرابلم اس میں
ڈال دیتے ہیں، فائنینشل پرابلم میں اسے ڈال دیتے ہیں۔ یہ دوسری چیز ہوئی۔ تیسری چیز ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس قوم میں بدکاری عام ہو جائے، بدکاری عام ہو جائے، آج ہر جگہ پر بدکاری عام ہے، ہمارے معاشرے میں زیادہ تر عام ہے، زناکاری ہو رہا ہے، زناکاری ہو رہی ہے، تمام لوگ گناہوں میں مبتلا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس قوم میں بدکاری عام ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالی اس قوم میں وبائی بیماری بھیج دیتے ہیں، وبائی بیماری۔ آج ہم لوگ یہ دیکھتے ہیں، کبھی وائرس آ جاتا ہے، کبھی یہ بیماری آ جاتی ہے، کبھی وہ بیماری آ جاتی ہے، اور ابھی حال ہی میں ہم لوگوں نے دیکھا ہے کرونا وائرس کے نام سے انہوں نے، اللہ تبارک و تعالی نے یہ مصیبت اور مشکلیں بھیج دیتا ہے۔ اور کیوں بھیجتا ہے؟ یہ ہمارے کرتوتوں کی وجہ سے آتا ہے، یہ ہمارے برے اعمال کی وجہ سے یہ وبا اور بیماریاں آتی رہتی ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، چوتھی چیز، ناپ تول میں، جو قوم ناپ تول میں کمی کرنے لگ جائے، ناپ تول میں کمی کرنے لگ جائے۔ آج ہر شخص دوسرے کو مار کے اور اپنا بڑھانے کے چکر میں پڑا ہوا ہے، ہر شخص دوسرے کو کم کرنے کے چکر میں اور اپنا مال بڑھانے کے چکر میں پڑا ہوا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو قوم ناپ تول میں کمی کرنے لگ جائے تو اللہ تبارک و تعالی اس قوم کی پیداوار کو روک دیتے ہیں، پیداوار کو روک دیتے ہیں۔ آج تمام لوگ پریشان ہیں، کسان لوگ پریشان ہیں، دیہات کے لوگ پریشان ہیں کہ ہماری کھیتی نہیں ہوتی ہے، ہم فصل تو لگاتے ہیں لیکن وہاں سے کوئی پھل نہیں آتا ہے، ہم کھیتی تو کرتے ہیں لیکن وہاں سے ہمیں فائدہ نہیں ہوتا ہے، خرچہ زیادہ ہو جاتا ہے اور وہاں سے فائدہ ہمیں کم ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو قوم ناپ تول میں کمی کرنے لگ جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس قوم کی پیداوار کو روک دیتے ہیں، کھیتی پیدا نہیں کرتی ہے، ہم دانہ ڈالتے ہیں لیکن وہاں سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے۔ نمبر پانچ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو قوم زکوٰۃ کو روک لیتی ہے، زکوٰۃ کو روک لیتی ہے۔ اب یہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ زکوٰۃ کس کا حق ہوتا ہے؟ یتیموں کا حق ہوتا ہے، غریبوں کا حق ہوتا ہے، لیکن ہم یتیموں کا مال کھا لیتے ہیں، غریبوں کا حق ہم مار لیتے ہیں اور ان کا حق نہیں دیتے ہیں، حالانکہ ہمیں پہنچا دینا چاہیے تھا، ہمیں وہاں تک پہنچا دینا چاہیے تھا، لیکن ہم غریبوں کا اور یتیموں کا مال ہڑپ کر لیتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو قوم غریبوں کا حق مار لے اور زکوٰۃ کو روک لے، زکوٰۃ نہ دینے لگ جائے تو اللہ تبارک و تعالی بارش کو روک لیتے ہیں۔ آپ سنتے رہتے ہیں کہ بارش نہیں ہو رہی ہے، آپ سنتے رہتے ہیں کہ بارش نہیں ہو رہی ہے، تمام لوگ جنگلوں میں چلے گئے ہیں دعائیں کرنے کے لیے، قحط آ جاتا ہے، تمام لوگ پریشان ہیں، جنگلوں میں، دھوپ میں، بیابانوں میں اور پہاڑوں کے درمیان، پہاڑوں کے نیچے چلے جاتے ہیں اور وہاں دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ بارش برسا دے۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، جس قوم میں یہ 5 گناہ عام ہو جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی 5 خطرناک عذاب بھیج دیتے ہیں۔ اگر میری یہ بات آپ کو سمجھ میں آئے تو آپ اپنے دوستوں بھی شیئر کریے تاکہ وہ اپنی زندگی ان باتوں سے سوار